بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آئیے آغاز کرتے ہیں القرآن لرننگ کے سبق نمبر 8 کا، جس میں ہم پریکٹس کریں گے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، تنوین کے ساتھ ساتھ حروف مدہ و لین کی بھی۔ اس سبق کے مکمل ہونے پر انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ کھڑی حرکات، تنوین اور حروف مدہ و لین کی اشکال کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ حروف کی آوازوں کو بھی صحیح طور پر ادا کر سکے۔ اس سبق کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس یا رولز پچھلے اسباق کے ایسے ہیں جن کا ریوائز کرنا ضروری ہے، اور کچھ اسی سبق کے ہیں۔ ان سب کے سب پوائنٹس کو ریوائز کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ پریکٹس کرتے ہوئے وہ سب کے سب رولز اپلائی ہوں گے۔ اس لیے آئیے پہلے ان پوائنٹس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ ان میں سے فرسٹ ون جو ہے وہ یہ ہے کہ پڑی حرکات جو پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھی، جن میں شامل ہیں زبر، زیر اور پیش، ان کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ پڑی حرکات کی آواز کو ہاف سیکنڈ سے لمبا بالکل نہیں ہونے دینا۔ نمبر 2 پوائنٹ ان میں سے یہ ہے کہ کھڑی حرکات جو ہم نے پڑھی، جن میں شامل ہیں کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان کو 1 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو لمبا نہیں کرنا بلکہ نون ساکن کی آواز کو شامل کرنا ہے۔ فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم نے 1 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، جن میں شامل ہے وہ الف خالی جس سے پہلے زبر ہو، وہ واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو، اور وہ یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو۔ ان تینوں کو ہم نے 1 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، یہ جہاں بھی جس بھی لفظ یا کلمہ میں آ جائے۔ ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ حروف لین کو ہم نے بالکل بھی لمبا نہیں کرنا، صرف نرمی سے ادا کرنا ہے۔ سکستھ پوائنٹ، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا یا پر کر کے پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو اسے باریک پڑھیں گے۔ اور 7th پوائنٹ جو اسی سبق سے ریلیٹڈ ہے، اس سبق میں آپ ایک علامت دیکھیں گے جسے کہا جاتا ہے مد۔ اس کی تفصیل بھی علم القرآن پر اویلیبل ہے۔ مد کی بات کریں اگر، تو مد کی 2 اقسام یہاں آپ دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک تو ہے مد متصل یا بڑی مد، جس کو 3 سے 5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، جبکہ دوسری مد جو آپ دیکھیں گے وہ ہے مد منفصل یا چھوٹی مد، اس کو 1 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کیا جاتا ہے۔ یہ تو تھے وہ امپورٹنٹ پوائنٹس جن کا جاننا سبق کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ضروری تھا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ باکس جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کے اندر جو حروف لکھے ہوئے ہیں اور ان پر حرکات ہیں، اس کو ہم صوتی طریقہ تدریس کے مطابق ہی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حمزہ پر کھڑا زبر ہے تو اس کی آواز 1 سیکنڈ تک لمبی کریں گے ہم۔ میم پر زبر ہے، پڑی حرکات میں سے بالکل بھی لمبا نہیں کریں گے۔ ما۔ نون پر بھی زبر ہے، یہ بھی پڑی حرکات میں سے ہے، تو اسے بھی بالکل بھی لمبا نہیں کریں گے، تو آواز ہوگی نا۔ دوبارہ دیکھتے ہیں الگ الگ تینوں کی آواز کو۔ آ، ما، نا۔ ابھی اکٹھا کر دیں آوازوں کو۔ آمنا۔ سیکنڈ باکس میں دیکھیں
ہمارے پاس پہلے حمزہ ہے اور حمزہ پر کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر ہے جس کو 1 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. نیکسٹ واو ہے، واو پر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. یہاں یا کو نہیں پڑھا جائے گا، یا یہاں سائلنٹ ہے، تو ہمارے پاس لفظ بنے گا آوازوں کو اکٹھا کرنے سے دونوں کو اکٹھا ایک جتنا لمبا کریں گے دونوں آوازوں کو. تھرڈ باکس میں دیکھیں، سب سے پہلے کھڑی حرکت آ گئی، 1 سیکنڈ لمبی ہوگی حمزہ کے اوپر. نیکسٹ زیر ہے نون کے نیچے، لمبا بالکل نہیں کریں گے، آواز ہوگی نی. یا پر زبر آ گئی، بڑی حرکت ہے، لمبی بالکل نہیں ہوگی تو آواز بنے گی یا. تا کے نیچے آ گئی 2 زیر، تنوین ہے، لمبا نہیں کرنا، نون ساکن کی آواز کو شامل کرنا ہے 3. تو اب آوازوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ہمارے پاس لفظ بنے گا آنیاتن. فورتھ باکس میں ہمارے پاس حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، آواز 1 سیکنڈ تک لمبی ہوگی ای. نیکسٹ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے یا کھڑا زبر ہے تو اس کی آواز ہوگی لا. فا کے نیچے پڑی حرکت میں سے زیر ہے تو آواز ہوگی فی. لفظ بن گیا ہمارے پاس ایلافی. ففتھ باکس میں اگر ہم دیکھیں تو جو پہلا حرف حمزہ نظر آ رہا ہے اس پر تو زبر ہے، اس کی آواز ہو سکتی ہے، لیکن جو دوسرا حرف نظر آ رہا ہے یا، اس پر علامت ہے جزم کی، اور جزم کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، اس کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا پڑتا ہے. اور اگر ہم غور کریں تو یہ حروف لین میں سے ہے، وہ یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو، اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے اور بالکل بھی لمبا نہیں کریں گے. آواز بنے گی ان دونوں حروف کی اکٹھی آئی. نیکسٹ نون ہے اور نون پر پڑی حرکات میں سے زبر ہے تو آواز ہوگی نا. لفظ بن گیا ہمارے پاس آئینہ. سکستھ باکس میں دیکھیں تو ہمارے پاس پہلا حرف ہے با، اور با کے نیچے پڑی حرکت ہے زیر، آواز ہوگی بی، بالکل بھی لمبا نہیں کرنا بی. نیکسٹ ہا ہے اور ہا کے نیچے کھڑی حرکت ہے، کھڑی زیر، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے ہی. دونوں آوازوں کو اکٹھا کر دیں بی ہی. جی تو سامعین و ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 8 کا پارٹ 1. انشاءاللہ اس سبق کے پارٹ 2 میں اس سبق کی پریکٹس کی جائے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.